پاکستان کے 73ویں جشن آزادی کی تقریبات امریکہ میں بھی جاری ہیں۔ ورجینیا کے شہر سینٹرل میں ایسی ہی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکنڈ جنریشن ہے ان کو جو ہے پاکستان کی اہمیت کا پتہ چلے اور ان کو جو ہے کنیکٹیوٹی کا پتہ چلے پاکستان کے ساتھ کہ ہم لوگ ابھی تک کتنے جوائنٹ ہیں، ایون دو ہم وی آر سو فار فرام دا کنٹری بٹ وی اسٹل لو دا کنٹری۔ تقریب میں پاکستانی امریکنز کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ It's like a nice way to like reconnect with our cultural side, you know. پاکستانی کلچر ہے، سب پاکستانی فوڈ، کھانا، وینڈرز، شاپنگ، ایوری تھنگ، یو نو، بہت مزہ آ رہا ہے۔ خیر 14 اگست گزر گئی لیکن میں تمام پاکستانیوں اور کشمیری بھائیوں کو بھی ان کے ایڈوانس آزادی مبارکباد دیتا ہوں۔ اچھا لگا، سب کھٹے ہیں۔ There's so many clothes, you know, food, all that stuff. Everyone's like family here, so it's nice. اس موقع پر بعض لوگوں نے کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے کشمیری پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ انڈیا کو کشمیر کے لوگوں پہ دل پہ راج کرنا چاہیے، ڈنڈے سے راج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ مانتے ہیں کہ جو انہوں نے قدم لیا ہے، پیپل آف کشمیر جو وہاں کے کشمیر کے ناگرک ہیں ان کے ساتھ ہیں، تو آپ اس کو اوپن کرو، میڈیا اوپن کرو، لیٹ دا میڈیا گو، میڈیا جائے اور انٹرنیٹ سے پتہ لگے کہاں ہے۔ لیکن آپ نے آرمی اتنی لگا رکھی ہے، سو جو ہو رہا ہے وہاں پہ میرے حساب سے اچھا نہیں ہو رہا، کیونکہ دنیا سے وہ لکا کر رکھا ہوا ہے۔ کشمیری خود اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں، ہر قوم کو اپنی آزادی کا خود حق ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم پہلے بھی کشمیر کے ساتھ تھے اور آج اس سے بھی بڑھ کے کشمیر کے ساتھ ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے۔ اس میلے سے پاکستانی سفیر سمیت کشمیری رہنماؤں اور معروف پاکستانی کمیونٹی لیڈرز نے بھی خطاب کیا۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے پاکستان کی 73ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ کشمیر کے معاملے پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، اسی لیے پرامن حل کے لیے سلامتی کونسل گیا۔ یہ ایک صورتحال ہے جس پہ ہماری ایک تاریخی اور ایک اصولی پوزیشن ہے، اور ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ہم ہر وہ ایونیو جو ہے اس کو ایکسپلور کریں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر میں کس طرح کی زیادتی کر رہا ہے اور کس طرح سے یعنی کشمیر کے عوام کے حقوق جو ہیں ان کو غصب کیا گیا ہے اور ان وعدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے جس کا کہ بھارت پابند تھا بین الاقوامی قانون کے تحت بھی اور یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے مطابق۔ تاہم واشنگٹن ہی میں ایک تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کے نائب صدر ونے پربھارکر نے کشمیر سے متعلق آئینی آرٹیکلز کی منسوخی کو ایک انتظامی اقدام قرار دیا۔ پچھلے 3 دشک میں اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم مودی بھی اس اقدام کے دفاع میں بات کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان آئینی آرٹیکلز نے کشمیریوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ادھر کشمیر کی فکر اس جشن پاکستان میں شریک لوگوں کو پاکستانی گلوکاروں کے فن سے لطف اندوز ہونے سے نہ روک سکی۔ عزیز احمد، وائس آف امریکہ، سینٹرل ورجینیا۔